الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے محترم بھائیو بہنوں، حج پیسہ نال نہیں ہوندا، یہ جملہ ایک ایسا جملہ ہے جو جب بھی حج کا مہینہ آتا ہے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور مجھے یہ واقعہ یاد آ جاتا ہے، کیونکہ یہ دو واقعات جو آج میں آپ کے گوش گزار کرنے جا رہا ہوں، یہ دونوں واقعات میری آنکھوں دیکھے ہیں۔ سنی سنائی باتوں پہ تو چلو انسان شکوک و شبہات میں پڑ سکتا ہے، لیکن جو خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا جائے اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ وہ اس کے پاس پیسے آ گئے ہیں اب وہ حج کر لے گا، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ پیسے آ جانے سے ہی حج ہو یا عمرہ ہو۔ حج اور عمرے کی سعادت اسی کے نصیب میں ہوتی ہے جسے اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے در پہ بلانا چاہے، جسے اللہ اور اس کا رسول اپنے در پہ بلانا چاہے گا، صرف وہی بندہ اس کے در پر، اس کے گھر پر حاضری دے گا۔ ورنہ آپ دیکھ لیجئے کتنے ہمارے مسلمان بھائی بہن ایسے ہیں جن کے پاس پیسے کی فراوانی ہے، لیکن وہ ابھی تک ایک بار بھی حج کرنے نہیں گئے، عمرے کی سعادت انہوں نے حاصل نہیں کی۔ تو ضروری نہیں ہے کہ پیسہ ہی ہو تو ہی حج ہوتا ہے یا پیسہ ہی ہو تو ہی عمرہ ہوتا ہے۔ میرے ہم زلف ہیں 2022 میں چھوٹی عید الفطر پر اپنے دوستوں کے ساتھ پلان بنایا کہ اس بار جو چھٹیاں ہیں کیوں نہ وہ دبئی جا کر اسپینڈ کی جائیں، دبئی میں گھوما پھرا جائے۔ تو لہٰذا 3-4 دوست تھے، وہ تمام کے تمام راضی ہو گئے۔ اب یہ چاروں دوست ٹریول ایجنسی والے کے پاس گئے ہیں دبئی کا ویزا حاصل کرنے کے لیے۔ یہ چاروں دوست دبئی کا ویزا حاصل کرنے کے لیے ٹریول ایجنسی کے پاس گئے ہیں، اور واپس جب آ رہے ہیں تو اللہ اکبر، عمرے کا ویزا ان کے ہاتھ میں ہے اور ان کی ٹھیک 2 ہفتے کے بعد فلائٹ ہے۔ اب آپ خود سوچیں کہ پلان انہوں نے کیا دبئی کا، پیسہ بھی ہے ان کے پاس، وقت بھی ہے، لیکن ذہن نہیں ہے، اور کسی چاروں دوستوں میں سے کسی ایک کا بھی ذہن نہیں تھا کہ وہ خانہ کعبہ کی طرف جائیں گے یا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کی حاضری ہوگی، اور ان کا پلان کیا تھا؟ دبئی جانے کا۔ اللہ تعالیٰ نے کایا کیسے پلٹ دی؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان چاروں دوستوں کو اپنے در پر بلانا تھا سو بلا لیا۔ جب دعوت نامہ آ جائے پھر کون بد نصیب ہوگا جو اس سے انکاری ہوگا؟ تو لہٰذا جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ تو دبئی کا پلان کر کے گئے تھے، وہاں پر ایک دم جو ہے آپ نے عمرے کا پلان کیسے کر لیا؟ تو خود کہتے ہیں کہ ہمیں خود کچھ نہیں پتا، دبئی کا ویزا بھی آسانی سے مل رہا تھا، لیکن ویسے بیٹھے بٹھائے ایک دم خیال آیا کہ چلو آج تک عمرہ کیا نہیں ہے، عمرہ کر لیتے ہیں۔ تو اس طرح یہ سوچ کے ساتھ ہی جب ایک دوسرے سے ڈسکس کیا تو سب نے حامی بھر لی کہ دبئی میں بھی تو ہم نے پیسے خرچ کرنے ہیں، چلو ہم عمرہ کر لیتے ہیں اور جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر دیکھ لیتے ہیں۔ تو یہاں سے ایک چیز ثابت ہوتی ہے کہ پیسے سے عمرہ نہیں ہوتا۔ پیسے تو تھے، ان کا ارادہ بھی نہیں تھا، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنے در پہ بلانا تھا سو بلا لیا۔ دوسری مثال 2003 کی ہے، جب میں دورہ حفظ میں تھا۔ میرے استاد محترم تھے، عربی کے بہت زیادہ ماہر تھے، تجوید کے بہت اچھے قاری اور اساتذہ میں سے ان کا شمار ہوتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم سے اکثر دعا کروایا کرتے تھے کہ بیٹا میرے لیے دعا کرو، میرے وسائل نہیں ہے لیکن میری خواہش ہے، شدید خواہش ہے کہ میں حج کروں۔ اچانک ہمیں اطلاع ملی کہ استاد محترم حج کے لیے روانہ ہونے والے ہیں، حج کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ ہم سب سن کر بڑے شوکڈ ہوئے
کہ ابھی چند عرصہ پہلے تو ہمیں کہہ رہے تھے کہ دعا کریں، میرے وسائل نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حج پہ بلا لے، اور ایک دم ان کے پاس پیسہ کہاں سے آ گیا۔ تو جب وہ حج سے واپس آئے، ہم نے ان سے سوال کیا کہ استاد محترم، ایک طرف تو آپ نے ہم سے دعا کروائی کہ میرے پاس وسائل نہیں ہیں، میرے لیے دعا کریں، پھر ایک دم آپ کے پاس پیسے کہاں سے آ گئے کہ آپ حج پر چلے گئے؟ تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے پھر یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ بیٹا، حج پیسے نال نہیں ہوندا۔ 3 بار اس جملے کو دہرایا کہ حج پیسے نال نہیں ہوندا۔ حج کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بلاوا آتا ہے، وہی شخص حج پر جاتا ہے اور عمرے پر جاتا ہے۔ ہم نے کہا یہ کیسے ممکن ہوا؟ تو فرمانے لگے کہ انہیں بینک میں کام تھا، تو اس غرض سے وہ بینک گئے، تو وہاں پر 2 عربی تھے، وہ بینک مینیجر سے کچھ تقاضا کر رہے تھے۔ بینک مینیجر کو ان کی چونکہ زبان سمجھ نہیں آ رہی تھی، تو بینک مینیجر بہت زیادہ پریشان تھا، نہ تو وہ انگلش میں بات کر سکتے تھے، انہیں صرف عربی آتی تھی، اور ہمارے بینک مینیجر کو صرف اردو آتی تھی، تو لہٰذا وہ آپس میں ٹاک نہیں ہو رہی تھی، تو مسئلہ بہت زیادہ گمبھیر ہو رہا تھا۔ کہتے کہ میں جب گیا، میں نے جا کر ان عربیوں سے پوچھا کہ آپ کا کیا مسئلہ ہے، انہوں نے بتایا، میں نے پھر اس کو ٹرانسلیٹ کر کے مینیجر کو بتایا، تو مینیجر بڑا خوش ہوا، اور مینیجر نے اس کی ان ڈیمانڈز کو، جو اس کی ڈیمانڈز تھی یا جو مسئلے تھے، اس کے حل کر دیے۔ تو جو 2 عربی تھے، دونوں بڑے خوش ہوئے کہ کسی شخص نے آ کر خوش اسلوبی کے ساتھ ہمارے معاملات طے کروا دیے اور ہمارا مسئلہ حل ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ جب تک ہم پاکستان میں ہیں، آپ ہمیں تھوڑا ٹائم دیا کریں، ہمارے ساتھ رہا کریں، ہماری آپ خواہش ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ہمیں وقت دیں۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ العزیز تدریس سے فراغت کے بعد آپ کو ٹائم دے دیا کروں گا۔ تو 1 ہفتے کی محنت کے بعد ان عربیوں نے استاد محترم سے خواہش پوچھی کہ آپ کی خواہش کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی میری خواہش تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حج کروا دے۔ اسی خواہش میں الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دست سوالی ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ سمجھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرما لیا ہے۔ وہ کیسے؟ کہنے لگے کہ آپ کو ہم حج پر لے کر جا رہے ہیں، ہم نے بینک مینیجر سے کہہ دیا ہے کہ وہ آپ کے تمام لوازمات، جو بھی کنڈیشنز ہیں یا جو بھی کاغذات وغیرہ ہیں، وہی تیار کریں گے۔ آپ نے کل بینک تشریف لے جانا ہے اور وہاں پہ جا کر اپنے ID کارڈ کی کاپی سبمٹ کروا دینی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ آنن فانن یہ سب کچھ ہوا ہے، میرے پاس صرف 6000 تھے، اس 6000 روپے میں میں حج بھی کر کے آ گیا۔ تو کہتے ہیں کہ حج پیسے نال نہیں ہوندا۔ میرے محترم بھائیو بہنوں، آپ بھی نیت کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں، انشاءاللہ العزیز میرا رب اپنے در پر، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پر کبھی نہ کبھی تو ہمیں بلائے گا، ہمارا شمار ان لوگوں میں کرے گا کہ جن کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے دعوت نامہ جاتا ہے کہ آؤ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا دیدار کرو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو خانہ کعبہ کی بار بار حاضری نصیب فرمائے اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔